اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کے نظام کو چلاتے ہوئے کچھ چیزوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے. کچھ کام ہم کرتے ہیں تو اس کا ہمیں یقینی طور پر کچھ نہ کچھ نتیجہ سامنے آتا ہے. چنانچہ مشہور مثالیں ہیں ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں. ڈاکٹری نقطۂ نظر سے اگر ہم کوئی ایسی چیز استعمال کریں کہ جس سے انسان کے معدے کو نقصان پہنچتا ہے، انسان وہ چیز کھا لے معدہ خراب ہو جاتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ چکناہٹ والی زیادہ چیزیں استعمال کی جائے جگر خراب ہو جاتا ہے. یعنی ہر چیز کا دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ نتیجہ آتا ہے. ہم جو کام بھی کرتے ہیں اچھی خوراک کھائیں گے جسم اچھا بن جائے گا. خوراک ہماری غلط ہو جائے گی جسم پر اس کا ریئیکشن غلط پڑے گا. اسی طرح میرے عزیزوں یاد رکھو، جیسے دنیا کے سارے ایکشن اور ری ایکشن کو ہم مانتے ہیں، عمل اور رد عمل کو تسلیم کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں اور اس گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو ہم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے ہمارے اعمال یہ عمل ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے اس پر رد عمل ہے، وہ آ کر رہنا ہے. جتنا مرضی زور لگا لے، جتنی مرضی ٹیکنالوجی ترقی کر لے، ہم ماڈرنزم کے زمانے میں چلے جائیں، ہم کچھ کر لیں، ہم الٹا لٹک جائیں، اللہ کے قانون کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اور یہ مکمل ضابطہ ہے اللہ کا. تاریخ انسانیت، دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جب جب کسی قوم کی طرف سے الٹا عمل ہوا، نافرمانی اور گناہوں والے کام ہوئے، اللہ کی طرف سے پکڑ والا رد عمل اسی دنیا میں آیا. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. جی ہاں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے کر کے دے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے مر کے دے. جو انسان کرے گا اس کا ریئیکشن رد عمل بھگتنا پڑے گا. آج ہمارا ذہن اتنا تیز ہے، ہم کتنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم تو بڑے جدت والے لوگ ہیں، جدید ترقی یافتہ زمانے میں رہتے ہیں، ہمیں سب چیزوں کی عقل سمجھ اور بوجھ ہے. یہ کیوں ہے، یہ کیسے کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی ہے، یہ زلزلہ اس لیے آیا کہ اس کے پیچھے ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا اور فلاں ہوا اور فلاں ہوا. ساری دنیا میں تبصرے تجزیے، ادھر کی بات ادھر کی بات ہوگی. لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ بھئی ہم جس کے غلام ہیں، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، کیا ہمیں وہ لاوارث چھوڑ کر گئے ہیں؟ کیا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ کیا انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم تجزیے تبصرے کرنا اور اپنی زندگی اسی طرح غفلت میں گزار دینا اور بس ختم؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور اس شریعت میں سکھائے ہوئے اصول و ضوابط قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رہنما ہے. اللہ کی قسم کھا کے ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، ایک لمحہ بھی مسلمان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوتا ہے، نہ شریعت نے اسے آوارہ چھوڑا ہے کہ اسے کوئی رہنمائی نہ دی گئی، ایسا نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے غفلت کی پٹی آنکھوں پہ باندھی ہے، ہم سوچنے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ مجھے اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر عمل کیا تھا. ہم غفلت والی زندگی سے نکلے. قرآن جھنجھوڑتا ہے. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی دوبارہ وہی آ رہا ہوں. میں نے کہا دنیا میں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، چنانچہ اسی اصول کے تحت اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو یہ بھی بات سن لیجئے
کہ ہر گناہ کے اوپر سزا کچھ نہ کچھ اس دنیا میں بھی آ کر رہے. ہاں بعض اوقات اللہ کی طرف سے کسی ظالم کسی گناہگار کے لیے رسی اتنی ڈھیلی کر دی جاتی ہے کہ اللہ پھر آخرت میں پکڑتے اور ایک ہی دفعہ پکڑے پھر لگ بتا جائے. ہاں علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات گناہ پر فوراً سزا کا آ جانا. کچھ لوگ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں ہر بات میں عذاب کو گھسیٹ لاتے ہیں, ہر کام کے اندر کہتے ہیں کہ جی بس اللہ کا عذاب آ گیا. میرے عزیزوں یہ بات میری نہیں ہے, یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے. آئے ذرا حدیث سنتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, حدیث موجود ہے, حدیث کی مستند حدیث کی کتابوں میں صحیح روایت ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آسمان پر ذرا سا تغیر آتا, تبدیلی آتی, ذرا سی تیز ہوا چلتی, میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے, سجدے میں گر جاتے, اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے جب تک وہ آنے والی ہوا بند نہیں ہو جاتی. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے عذاب گنتا رہے. سمجھ رہے آج ہم کہیں ٹیکنالوجی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے, میرا ذہن تیز ہے, میں نے تو سجدہ نہیں کرنا, باقی سارے کام کرنا. عجیب شیطان نے پٹی پڑھائی ہو. معذرت سے عرض کروں گا, آج دنیا کو اللہ جل جلالہ ہر 4-5 سال 10 سال بعد جھنجھوڑتے ہیں, پکڑتے ہیں. حدیث میں اسے بھی قیامت کی نشانی قرار دیا ہے. ہم ٹیکنالوجی ہماری جتنی مرضی ترقی کر لیں, ہم جو کچھ تمثیل تجزیہ جو کچھ مرضی کر لیں, اللہ کی قسم جو اس کائنات کے سب سے سچے سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجزیہ کیا اس سے بہتر کوئی تجزیہ نہیں. انہوں نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا قیامت کے قریب جب حکومت کے لوگ حکومتی خزانے کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے, ادھر تخرج الفیء دبلا والامانۃ مغنما, امانتوں کو غنیمت سمجھا جائے گا, والزکاۃ مغرما, اور زکات کو بوجھ سمجھا جائے گا. 15 باتیں ارشاد فرمائی اور آج معاشرے میں وہ سب تک پائی جاتی ہے. فرمایا انسان بیوی کا غلام بن جائے گا, ماں کو دھتکارے گا, دوست سے دوستی جتائے گا, باپ کو ٹھڈے مار کر گھر سے نکال دے گا, علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا, قوم کے فاسق ترین ذلیل ترین لوگوں کو عہدوں پر حکومتی مناصب پر فائز کیا جائے. یہ علاقے کا وڈیرا ہے, چودھری سب تو بڑی بدماش پارٹی ہے, انہوں ووٹ نہ پایا تو انہوں سانو چھڑنا نہیں. یہ حدیث میں آ رہی ہے نشانی. ان لوگوں کو عہدے دیے جائیں گے جن کے اندر صلاحیت چکے گی نہیں ہے, اور ان کے ڈر اور شر سے بچنے کے لیے ان سے ووٹ دیا جائے. اور فرمایا گانے باجے والی رنڈیاں اور فاحشہ اور معاشرے کو گندا کر دینے والی عورتوں اور مردوں کو قومی ہیرو بنا کے پیش کیا جائے. ڈنڈا اور گیند پکڑ کے کھیلنے والوں کو بڑا آئیڈیل قرار دیا جائے. یہ ہمارے ہیرو ہیں, اس نے فلاں اتنی فلمیں کی, اتنے ڈرامے اتنے گانے کیے, یہ فنکار ہے. نعوذ باللہ. یہ فرمایا حدیث میں جب یہ سارے کام معاشرے میں ہوں گے جو کہ آج ہو رہے ہیں, فرمایا پھر انتظار کرنا پے در پہ. حضور فرما رہے ہیں, کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے, اپنے نبی کی بات کو سنیے. فرمایا پھر پے در پہ زلزلے آئیں گے, مسخن چہرے بدل جائیں گے, قذفن انتظار کرنا آسمان سے پتھر برسیں گے, انتظار کرنا, پھر زلزلے آئیں گے, پھر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جایا کریں. پھر اس کے بعد آخر میں ایک وہ بڑا زلزلہ بھی آئے گا. یاد رکھو میرے عزیزو, ہم میں خوف ہمیں بھی ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہنا نہیں ہوتا, خوف ہمیں بھی ہوتا ہے زلزلہ آنے پر. ترکی میں آیا, شام میں آیا, 3000-6000 لوگ لقمہ اجل بن گئے. 2005 میں پاکستان آزاد کشمیر ان علاقوں میں آیا, کیسا قیامت خیز منظر تھا. لیکن فرق کیا ہے, ہمیں پتہ کس بات کا ڈر ہوتا ہے, ہمیں ڈر ہوتا ہے اللہ نہ کرے اللہ سب کی حفاظت فرمائے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ آ گیا میرا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, بلڈنگ گر جائے گی, ہم مر جائیں گے, ہمیں یہ خوف ہوتا. وہاں خوف یہ نہیں تھا. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسے موقع پر جب مسجد میں آتے کیا فرماتے, حدیث میں آتا ہے 2 باتوں کا خوف ہوتا تھا. نمبر 1 کہیں قیامت تو نہیں آ گئی, قیامت کا خوف. نمبر 2 اللہ کے عذاب کا ڈر, کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے. یہ 2 خوف ہوتے تھے. ہمیں
ہمیں خوف کسی اور چیز کا ہے، وہاں خوف کچھ اور ہوتا تھا۔ حضرت رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک صاحب آئے، حدیث میں آتا ہے بالکل مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا، سورج گرہن لگا، بالکل دن کے ٹائم اندھیرا ہو گیا۔ ایک بندہ بھاگتا ہوا حضرت انس کے پاس آیا، حضرت جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسا ہوا تھا، کبھی ایسا ہوا تھا کہ اندھیرا چھایا اور آپ نے کیا کیا تھا؟ صحابہ بعض لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے الحمدللہ، ابھی بھی حضور کا کیا عمل تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو حضور کو یاد کیا، فرمانے لگے او میرے عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ نوبت آتی نہیں تھی، ذرا سی تیز ہوا چلتی تھی، ذرا سا سورج گرہن لگتا تھا، سب لوگ مسجدوں میں اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے تھے، جھک جاتے تھے، روتے تھے، گر گراتے تھے اللہ کے حضور میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اب علیہ السلام اسی طرح موقع بنا، آسمان پر بادل چھائے، بارش کا موسم بنا، اب علیہ السلام مسجد میں تشریف لانے لگے۔ بعض صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو موسم خوشگوار ہے، یہ تو بڑا اچھا ٹھنڈا موسم ہے، گرمی کے دن ہے، ٹھنڈا موسم، ٹھنڈی ہوا، بارش ہوگی، اچھا لگے گا۔ اب علیہ السلام آنکھوں میں آنسو ہے اور فرمایا تم سے پچھلی قوموں کے لوگ بھی بادلوں کو دیکھ کر یہی سمجھتے تھے بڑا اچھی بارش ہوگی، موسم کی بارش ہے، مزہ آئے گا، لیکن یاد رکھنا انہی بادلوں سے پھر اللہ کا عذاب پتھروں کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں مسجد میں آیا۔ آج ہماری حالت بھی اس سے بگڑی ہوئی ہے، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہیں، جہاں تاریخ ہے فضا پر موسیقی، پامال اذانیں ہوتی ہیں۔ ہم بھی کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ہم نے مساجد کے ساتھ جو حال کیا، حدیث میں یہاں تک آتا ہے مسجدوں کو قیامت کے قریب بڑا لمبا چوڑا تعمیر کیا جائے گا، مسجد میں عبادت کرنے والوں کی عبادت خالی ہو جائے گی، عبادت کھوکھری ہوگی، اندر سے اللہ کے اوپر فدا ہونے کا، مر مٹنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیزو اس موقع پر ہمارے کرنے کا کیا کام ہے، ہمیں اس کو سوچنا۔ ہم ابھی بھی اسی عیاشی میں پڑے ہیں، ابھی بھی میرا نوجوان 14 فروری کے اندر ویلنٹائن ڈے منانے کا ارادہ کرتا۔ اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے دھرتی پر ایک بھی گناہ ہوتا ہے یہ دھرتی کانپ اٹھتی ہے۔ میرے گھر میں آ کر کوئی بندہ میرے اصولوں کو توڑے، میرے اصولوں کی خلاف ورزی کرے، کیا ہم اسے دھکے مار کر نکال نہیں دیتے؟ میرے گھر میں آ کے میرا اصول توڑتا ہے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو ہم دن رات توڑتے ہیں۔ اس کا ظرف دیکھیے، اس کا تحمل دیکھیے، وہ پھر بھی اس کو روکے ہوئے، ورنہ اس کو کیا ہے، ابھی زمین کو حکم دے زمین اس گندے کو نکل لے۔ ابھی بھی ہمارا نوجوان اسی غلطیوں میں پڑا ہے، ابھی بھی گند کا انتظار ہے، اور کون سے جھٹکے آئیں گے تمہیں بیدار کرنے کے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ بڑا جھٹکا آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ساری زمین زلزلے کے اندر آ جائے، واخرجت الارض اثقالها، اپنے بوجھ کو زمین باہر اگل دے گی، وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان کہے گا ہائے ہائے یہ ہوا کیا ہے زمین کو، یومئذ تحدث اخبارها، فرمایا اس دن یہ زمین ساری خبریں چلائے گی۔ آج تمہیں فلاں بریکنگ نیوز ملتی ہے، فلانے کی بریکنگ نیوز ملتی ہے، اس دن ہوگا کیا، ساری کائنات کے انسانوں کے سامنے زمین کا ذرہ ذرہ ویڈیو چلائے گا، یا اللہ اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ نافرمانی، یہ اپنی تنہائی کو گندا کیا، پھر وہ ساری چیزیں گواہ بن کے سامنے آئیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اللہ کا اس کو حکم یہی تھا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اللہ فرماتے ہیں اس دن لوگ گروہ در گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسے؟ جس کے اعمال میں نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہوگا وہ بھی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کے اعمال میں برائیاں، شر، گناہ ہوں گے وہ بھی دیکھے گا، لگ پتہ نہیں۔ میرے عزیزو اصل میں اس موقع پر کرنے کا کام کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے توبہ کرنا۔ کم از کم علماء نے لکھا ہے ایسے موقع پر بجائے فضول ٹائم ضائع کرنے کے کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ کے توبہ کے پڑھ کے اللہ
اللہ کے سامنے جھکا جائے اور آنے والے وقت میں آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی تدبیر کی جائے جن گناہوں کے سبب سے اللہ زمین کو کموا دیتے ہیں اور وہ پھر عذاب کی صورت بنتی ہے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے واضح طور پر 3 بڑے گناہ ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے 3 بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے۔ نمبر 1 بے حیائی، نمبر 2 شراب اور نشے کا عادت بن جانا، نمبر 3 میوزک اور موسیقی۔ آج ہمارے معاشرے کو انہی تینوں چیزوں نے گندا کیا، انہی تینوں چیزوں کے اندر آج کے نوجوان کو رسیا بنا دیا گیا، اس کی حیا کا دار کر دیا گیا۔ یاد رکھیے آپ جتنے ماڈرن ہو جاتے ہو جائیے، اللہ کی قسم اپنی حیا کا جنازہ مت پڑھائیے، اپنے گھروں کے اندر نشے کو پروان مت چڑھائیے۔ میں نے آج سے سال پہلے کہا تھا پاکستانی اداروں کی کنفرم رپورٹ ہے کہ پاکستان کے عصری تعلیمی اداروں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر 75% قوم کی بچیوں کو نشے کا عادی بنا دیا گیا۔ یہ پاکستانی اداروں کی رپورٹ، ایسی خبریں چھپائی جاتی ہیں، پردہ ڈالا جاتا ہے۔ پھر آپ نے چند دن قبل وہ بھی منظر دیکھا، ایک بچی مسلمان بیٹی ہے اور 3 مسلمانوں کی بیٹیاں اسے نشہ کرنے پر مجبور کر، نہ کرنے پر اسے مارا جاتا۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ پاکستان ہے، یہ پاک سرزمین ہے، یا ہم نے اس کو ناپاک کر دیا؟ قیامت والے دن ان 6 لاکھ انسانوں کا ہاتھ ہوگا، میرا آپ کا گریبان ہوگا۔ اس کو بگاڑنے میں ہمارا پورا اپنے کردار کو ادا کیجیے، اپنے معاشرے کو بے حیائی سے، شراب سے، موسیقی، میوزک سے پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں حدیث سنیے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس گھر پر لعنت نازل ہوتی ہے جس گھر میں خوشی کے موقع پر میوزک بجایا جاتا ہے۔ آج موبائل کا عام دور ہے، ہماری کوئی خوشی بغیر میوزک کے انجام ہی نہیں پاتی۔ ہم کہتے ہیں ہماری خوشی ہے جی جو مرضی کریے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کیجیے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہر ایسے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، ان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔